بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے قرآن مجید کے اندر مختلف عقائد کو بیان کیا گیا۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو آسمانوں کے اوپر اٹھایا گیا تو اس وقت 4 آدمی وہاں پر موجود تھے، اور چاروں میں سے پہلے بندے کی رائے یہ تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام وہ خدا تھے اور ان کو وہ زمین پر آئے تھے، اور جتنی دیر رہے بعد میں وہ آسمانوں پر تشریف لے گئے، پہلے بندے کی رائے۔ اور اسی سے عیسائیوں کا ایک گروہ بنا جسے یعقوبیہ کہا جاتا ہے۔ دوسرا گروہ جو تھا وہ یہ کہنے لگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے تھے، اللہ کے بیٹے، اور وہاں سے پھر عیسائیوں کا ایک گروہ بنا جسے نستوریہ کہا جاتا ہے۔ تیسرا گروہ جو ہے وہ یہ کہنے لگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اقنوم ثلاثہ ہیں۔ یہ بڑی لمبی بحث ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ یہ دونوں خدا تھے، 3 میں سے تیسرے تھے، اور یہ اسرائیلی لوگ تھے، اور یہ نصارہ کے بعد میں بادشاہ بنے۔ چوتھا جو ہے شخص وہ یہ کہنے لگا کہ نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے بندے تھے، اور یہی عقیدہ پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر مسلمانوں کے لیے بیان کیا ہے کہ مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو نہ خدا کہتے ہیں نہ ہی خدا کا بیٹا کہتے ہیں، بلکہ مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتے ہیں اور صاحب کتاب نبی مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو انجیل عطا فرمائی تھی۔ ذرا توجہ سے قرآن پاک میں مختلف جگہ پر اس عقیدے کو بیان کیا گیا۔ ایک جگہ پر فرمایا، سورہ مائدہ ہے، آیت نمبر 75 ہے، مل مسیح ابن مریم الا رسول، کہ مسیح ابن مریم جو ہیں وہ اللہ کے رسول ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں، وامہ صدیقہ، اور ان کی والدہ جو ہیں وہ سچی تھیں، ان کی والدہ سچی تھی۔ اس سے قادیانیوں کے جتنے غلیظ عقائد ہیں وہ تمام کے تمام رد ہو جاتا ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ کی والدہ کے اوپر زنا کی تہمت لگاتے ہیں اور بڑی باتیں کرتے ہیں۔ خیر ہمارا بھی وہ ٹاپک نہیں ہے۔ کانا یاکلان طعام، اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ یہ کھانا کھاتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ کھانا کھاتے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، اور جو کھانا کھائے وہ رب نہیں ہو سکتا، جو کھانے والا ہو وہ رب نہیں ہو سکتا، وہ مخلوق ہوتا ہے، مخلوق کو کھانے کی ضرورت ہوتی ہے، مخلوق کو زندہ رہنے کے لیے کھانے کی ضرورت ہے۔ اللہ کی ذات حی ہے، اللہ کی ذات قیوم ہے، اللہ کی ذات قدیم ہے، ازلی ہے، ابدی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات حادث نہیں ہے۔ مخلوق جو ہے وہ حادث ہوتی ہے، حادث کا معنی ہوتا ہے کبھی ہو اور کبھی نہ ہو۔ مخلوق کی یہ صفت ہوتی ہے کہ اللہ نے قرآن کے اندر بیان کیا کل من علیہا فان، کہ ہر چیز جو کائنات میں اللہ نے پیدا کی ہے وہ فنا ہونے والی ہے، جو مخلوق ہوتی ہے وہ فنا ہونے والی ہے۔ اللہ جو ہے وہ فنا ہونے والا نہیں، اللہ کی ذات قدیم ہے۔ دوسری جگہ پر سورہ مائدہ آیت نمبر 71 ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد کافر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، تحقیق کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے یہ کہا کہ مسیح جو ہے، مسیح ابن مریم وہ اللہ ہیں، وہ اللہ ہیں۔ وقال المسیح یا بنی اسرائیل لا اعبد اللہ ربی و ربکم، حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل تم اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، جس شخص نے مجھے خدا کہا، مجھے خدا کہا، مجھے اللہ کہا، رب کہا، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جنت کو حرام کر دے گا، اور اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اس سے اگلی آیت کے اندر فرمایا اگلا عقیدہ
لقد کافر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، جو اسرائیلی عقیدہ تھا، جو یہ کہتے تھے اقنوم ثلاثہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ تین میں سے تیسرا ہے۔ وما من الہ الا الہ واحد، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ ایک ہے، اللہ تعالیٰ نہیں ہے کئی خدا مگر ایک ہی اللہ ہے۔ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو وہ لوگ کہہ رہے ہیں اگر وہ اس سے بعد آ جائیں تو ٹھیک ہے، وگرنہ کافروں کو دردناک عذاب جو ہے وہ ملے گا۔ اسی طرح سورہ نساء ہے، آیت نمبر 171 ہے، اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کا عقیدہ بیان کی، یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، کہ اے اہل کتاب، اللہ نے تمہیں کتاب دی ہے، سمجھ دی ہے، شعور دیا ہے، احکام دیے ہیں، تم دین کے اندر زیادتی نہ کرو۔ ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور اللہ کے بارے میں حق کا عقیدہ رکھو، اللہ کے بارے میں حق بات ہی کہو۔ وہ حق بات کیا ہے؟ وہ یہ ہے، انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ و کلمتہ، حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے کلمہ ہیں۔ القاہا الی مریم، اور اس کلمے کو اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کی طرف القاء کیا، وروح منہ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں روح پھونکی گئی۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، اللہ پر ایمان لاؤ اور اللہ کے رسول عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاؤ۔ ولا تقولوا ثلاثہ، اب یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ ولا تقولوا ثلاثہ، کہ تیسرا خدا نہ کہو، یہ نہ کہو کہ اللہ بھی خدا ہے، مریم بھی خدا ہیں، اور تیسرا جو ہے وہ عیسیٰ بھی خدا ہے۔ میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ بعض عیسائیوں کے اندر ایسے گروہ ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بھی خدا مانتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ بیوی کی نسبت سے پاک ہے، اللہ کی کوئی بیوی نہیں ہے۔ انتہوا خیر لکم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم بعد آ جاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ انما اللہ الہ واحد، بے شک اللہ تعالیٰ وہ معبود برحق ہے اور ایک ہے۔ سبحانہ، اللہ کی ذات پاک ہے، ان یکون لہ ولد، کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بیٹا ہوتا، تو اللہ تعالیٰ کا بیٹا نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے واحد ہے اور یکتا ہے۔ اسی طرح 7واں سپارہ ہے، 7ویں سپارے کے اندر سورت ہے مائدہ، اور اس کی آیت نمبر ہے 116، آخری آیت میں پڑھنے لگا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمائے گا، انت قلت للناس، کیا آپ نے لوگوں کو یہ کہا تھا، اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، کہ مجھے اور میری والدہ کو اللہ کے علاوہ دو خدا بنا لو، اللہ کے علاوہ دو خدا بنا لو، کیا آپ نے لوگوں کو کہا تھا؟ قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ باری تعالیٰ تیری ذات پاک ہے، میری شان یہ نہیں ہے کہ میں ایسی بات کہوں جو حق نہ ہو، میں ہمیشہ حق بات ہی کہتا ہوں۔ ان کنت قلتہ فقد علمت، اگر میں نے قوم کو یہ بات کہی ہو کہ میں بھی خدا ہوں، میری والدہ بھی خدا ہے، تو خدا ہے، تو رب ہے، تو بہتر جانتا ہے۔ ان کنتو قلتہ فقد علمت، اگر میں نے یہ بات کہی ہو تو جانتا ہے۔ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، اور تو جو میرے دل میں ہے وہ بھی جانتا ہے۔ ما قلت لہم الا ما امرتنی، میں نے تو ان کو یہی کہا تھا کہ جس کا تو نے مجھے حکم دیا، ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، کہ تم اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے۔ وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم، اور جب تک میں ان کے اندر رہا میں اسی کے اوپر گواہی دیتا رہا۔ فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم، اور جب تو نے مجھے آسمانوں پر اٹھا لیا تو پھر تیرا ذمہ تھا ان کے اوپر۔ اب یہ ہے کہ ان تعذبہم فانہم عباد، اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو ان کو بخش دے تو تیری ذات بخشنے والی یا غالب اور حکمت والی ہے۔ باقی عقائد انشاءاللہ کل بیان کریں گے۔ دعا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام